السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیچاری خواتین لپسٹک سے ہونٹ سرخ رکھتی ہیں نا، مولوی صاحبان پان سے ہونٹ سرخ رکھتی ہیں۔ جنس مل ناراض تو نہیں ہے کہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی پان خور بیٹھا ہے تو معاف کر دیں مجھے۔ پان خور مولوی صاحب وہاں پکڑے گئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی رہتا ہے، اس کا نام تو اس کا امیر علی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ، بات کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ۔ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ مجھ سے گزشتہ سال وہاں اسکاٹ لینڈ میں مل گیا، گلاسگو میں۔ بس نظر پڑتی دور سے کہا، شاہ صاحب استغفر اللہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کب آئے ہیں یہاں استغفر اللہ؟ اور کہاں جا رہے ہیں استغفر اللہ؟ میں نے کہا بھی خوب رہی، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی مصرف ہوتا ہے، استغفر اللہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل مختصر سا ہے، پھونک مارو تو احمد آباد جا پڑے۔ اس نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، کہنے لگا مولوی صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ کی تو ان اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آپ یہاں کیسے؟ مولوی صاحب نے بڑی نزاکت سے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب استغفر اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں؟ حضور تو وہاں کراچی میں میلاد کی محفلیں ہو رہی تھی، حضور شرکت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں حضور کے لیے وہاں کراچی میں، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ۔ حضور وہاں پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ۔ نہیں میں یہاں آیا ہوں حضور کی زیارت کے لیے۔ اس نے کہا دیکھیے میں تو تیرے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تم جب بھی دسترخوان سجاتے ہو، دو چار پلیٹیں لاتے ہو، اور جو ہی ذرا جلیبیاں چمکیں، گلاب جامن مہکے، وہاں خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے مریدوں بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آ گئے ہیں۔ تو میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، حضور وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہوئے استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ شرطیں آ گئے۔ اس نے شرطوں کو ساری کہانی سنا دی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے رسول بھی موجود ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی علام الغیوب ہے رسول بھی علام الغیوب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی کارساز ہے بزرگ بھی کارساز ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی دستگیر ہے رسول بزرگ بھی دستگیر ہے۔ ساری باتیں بتا دی۔ شرطوں نے آرام سے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ جدہ لائے، جو فلائٹ تیار تھی اسی پہ حضرت کو بٹھایا، ایئرپورٹ پہ سرخ سٹیمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی اب قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ نکلا ہے یا نکالا گیا ہے؟ نکلا ہے یا نکالا گیا ہے دوستو؟ میں نے کہا عاشق بنتے ہو، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے دھکے دے کے نکال دے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ حرم کے طواف کے لیے گیا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، جبہ تو دیکھو دستار تو دیکھو، حرم کے رضاکار نکال باہر رہ کر تو فتوے لگاتے ہو، حرمین کے امام کے پیچھے ہوتی۔ اپنی چھوٹی سی مسجد میں کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے ہو تو خود بھی ذرا ٹخنے سے نیچے ہو تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ گمراہ ہونا تو بڑی بات ہے، عقائد کی بات تو دور کی ہے۔ دھکے دے کر نکال دیا، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔
پر مخلص بلائے جاتے ہیں اور منافق بھگائے جاتے ہیں. مخلص بلائے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو ہوئی. کیڑی کیڑی کہتے ہیں نا آپ، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں کیڑی. یہ چیونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، مور کہتے ہیں اسے فارسی میں، نمل عربی میں، اور آپ کی گجراتی میں محترمہ کیڑی. آرزو ہوئی بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھومتی پھروں اور حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں، لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں کٹتے ہوئے صحرا اور ابلتے ہوئے سمندر و دریا پہنچے تو کیوں کر. اللہ کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. اس نے سبب بنا دیا، ایک کبوتر کو قریب بٹھایا، کیڑی کے دل میں بات ڈالی، کبوتر کے پاؤں سے چمٹ جا، تیری فلائٹ یہی ہے. کیڑی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور وہ مہارے پرواز ہو گیا. فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا. رب نے فرمایا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی. بلاتا ہے تو اس طرح بلا دیتا ہے، بھگاتا ہے تو اس طرح بھگا دیتا ہے. داخلہ بند، کیونکہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرنے والے نجاست ہیں، غلاظت ہیں. تم بھی نجاست برداشت نہیں کرتے ہو اپنے گھروں میں، تو اللہ بھی اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتا. ایک روشن ضمیر باپ دنیا چھوڑ جائے، روشن ضمیر کہہ رہا ہوں اسے، قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کے سرٹیفکیٹ دیے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے. دنیا چھوڑ رہے لقمان اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹے سے فرماتے ہیں لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. اور گجرات کے روشن ضمیروں، قرآن نے جسے حکمت و دانائی کا بادشاہ قرار دیا ہے، قرآن کی نظر میں جو روشن ضمیر ہے، قرآن کی نظر میں جو دانشور ہے، وہ زندگی کے سفر میں محلات کو، جاگیروں کو، سونے چاندی کے ڈھیر کو کبھی اپنی منزل نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، اتنے کھلے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے محلات پڑے ہوئے ہیں، مکان ہیں، مکین چل دیے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. اور میر تقی درد کیا کہتا ہے؟ فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخان شکستہ سے چور تھا. قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی قبر سے نکلی ہوئی پرانی کھوپڑی پر پاؤں آ گیا.
امتداد زمانہ میں بوسیدہ ہو چکی تھی، پاؤں چھوتے ہی ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی مجھ پہ تاج سجایا جاتا تھا، آج تو نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ دانشور محلات اور جاگیروں کو کبھی نہیں منزل سمجھتے زندگی کی۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لخت جگر، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، جاگیریں نہیں بنائی، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، میں تیرے لیے حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، دانائی کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، زرین قول چھوڑ رہا ہوں، اسے یاد کر لو، اسے نبھا لینا، تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا و حرقتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضاکار سے فرماتے ہیں، چاہے تجھے آگ میں جھونک دیا جائے، چاہے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جب بھی مانگنا اسی سے مانگنا، جب بھی جھکنا اسی کے آگے ہی جھکنا، جب بھی ڈرنا اسی سے ڈرنا، جب بھی امید قائم کرنا اسی سے امیدیں قائم کرنا۔ تیری آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الیاسی لشکر کو اللہ سلامت رکھے، کیسا سبق پڑھاتے ہیں، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو۔ دیکھا نا، پھر آپ بولے ہوئے ہیں، کچھ نہ، یہاں نہیں کہا جاتا سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میرے لیے سب کو چھوڑا۔ اسی کا نام تو توحید ہے۔ جو رب کے لیے سب کو نہیں چھوڑتا وہ موحد کیسا؟ جو سب کو راضی کرتا پھرے اور رب کو بھی راضی کرتا پھرے، سب کو بھی جھکتا پھرے اور رب کے آگے بھی جھکتا پھرے، سب سے بھی مانگے رب سے بھی مانگے، سب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے رب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے، اسے موحد کس نے کہا؟ یہ بیچارہ تو ہرجائی ہوا۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔